أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ بخیر و خوبی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کا اب تیسرا سال شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارا 21واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی سے اجتناب کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا موقف عوام کے سامنے لائیں۔ کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا، مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمائے اور دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا موقف اور اپنا مدعا اور اپنی تحقیق عوام کے سامنے لائیں۔ میری دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ آج سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حیات، ان کا آسمانوں پر جانا اور پھر قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہونا، اس کا بیان کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے
اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے تقریباً 2000 سال قبل یروشلم کے علاقہ میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی شخصیت ہماتن ایک معجزاتی شخصیت تھی، اور یہ پہلو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں رہا، یعنی معجزات کی کثرت یہ آپ کی ایک نمایاں خوبی تھی۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ تھی، اور آپ بغیر باپ کے کنواری مریم کے بطن سے بطور خرق عادت پیدا ہوئے۔ آپ کو یسوع بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو مسیح کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک جگہ رہائش رکھ کر قیام پذیر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ چل پھر کر لوگوں کو دین توحید کی دعوت دیتے تھے، اور اپنے معجزات بطور ثبوت اور دلیل کے ان کو دکھاتے تھے۔ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ آپ پر ایمان لانے والے چند نفوس تھے، چند آدمی تھے، جنہیں حواری کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ انبیاء کرام کے لیے مصدق بن کر آئے، یعنی ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جو انبیاء کرام ان سے پہلے گزرے، اور بعد میں آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مبشر بن کر تشریف لائے تھے، یعنی آپ کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر آپ کا اور آپ کی والدہ کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔
سورت آل عمران آیت نمبر 35، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرماتے ہیں، بلکہ ان کی نانی کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کون سے حالات میں کس طرح حضرت کی والدہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ یہ سورت مریم کی آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورت مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مہد والی تقریر، مہد کہتے ہیں گود کو، پگوڑے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ تمام آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مہد والی تقریر کے متعلق ہے۔ اسی طرح سورت آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورت صف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق اور مبشر ہونے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی۔ مطلب یہ ہے کہ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس جلیل القدر پیغمبر کے حالات قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائے۔ آپ مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف،
یہودیوں کی یہ بدبختی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا اور یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ صرف نبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس اور پاک باز والدہ ان پہ بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دے دیا۔ آپ کے خلاف یہودیوں نے ہر قسم کا منفی پروپیگنڈا کیا، آپ کے ساتھ ہر قسم کی عداوت کی، مخالفت کی، اور اس معاملے میں کوئی کسر انہوں نے اٹھا نہ رکھی، حتیٰ کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، منصوبہ بھی بنایا اور حاکم وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پرمیشن بھی لے لی۔ اب تو منصوبہ مکمل ہو گیا۔ بالآخر جب ان کی شیطنت انتہا کو پہنچی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حتمی منصوبہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت زندہ آسمانوں پر اٹھا لی۔ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور آپ ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ آج تک آسمانوں پر زندہ ہے، ان کے اوپر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا دوبارہ زمین پر نازل ہونا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ سارے اہل اسلام اس عقیدے کو مانتے ہیں اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے اس عقیدے کے منکر کو کافر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر باہر عقیدہ قرآن مجید سے اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے اس کے منکر پر علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اگلی بات، اس وقت توجہ سے اب میری بات سنیں، اس وقت دنیا کے اندر 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں جی؟ 3 آسمانی مذاہب ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عیسائیت، نمبر 3 یہودیت۔ یہ 3 بڑے بڑے
آسمانی مذاہب ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب، توجہ فرمائیں، یہ تینوں مذاہب ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور کس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہودی جھوٹے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح کاذب اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کو صادق سمجھ کر اسے اپنا رہنما مانتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی یہ دونوں مذاہب یہ سچے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ اور یہ تو بات جانتے ہیں، اور میں آج ثابت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی واضح احادیث موجود ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں اور اسی دور میں 100 سال پہلے کی بات ہے، اسی علاقے میں اور اسی دور میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، جو مسیح آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے دعوے کی راہ ہموار کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ گڑھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ عقیدہ بنایا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اچھا اگر وہ فوت ہو گئے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح آئیں گے۔ اس نے کہا وہ میں آ گیا۔ اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ جھوٹا عقیدہ گڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں سری نگر کے علاقے میں فلاں جگہ موجود ہے، اور جو مسیح حدیث میں جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ آئے گا وہ میں آ گیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کام کیا۔ بہرحال جب اس نے یہ کام کیا تو یہ مسئلہ ایک مرکۃ الآراء مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ تو پھر شروع ہو گیا کہ جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مرکۃ الآراء بن گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا رفع اور نزول کا انکار سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی آیا، پھر اس کے بعد علامہ عنایت اللہ مشرقی آیا، پھر اس کے بعد غلام احمد پرویز آیا۔ ان تمام لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کا بھی انکار کیا اور واپس آنے کا بھی انکار کیا۔ آج ہمارا مسئلہ، موضوع ہمارا یہی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم نے ثابت کرنا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں اور انہوں نے قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں نازل ہونا ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بحث چلتی ہے عام طور پہ مرزائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان۔ اب یہ مسئلہ ان دونوں گروپوں کے درمیان کیا ہے جی؟ مختلف فی ہے، ان کی بات چلتی ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید تمام اہل کتاب کے جتنے اختلافات ہیں، اہل کتاب کے جتنے اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ اہل کتاب کے اندر جتنے مسائل کا اختلاف تھا، قرآن آیا تو قرآن نے آ کر ان کے درمیان برحق فیصلہ فرما دیا۔ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی تھی، افراط و تفریط سے کام لیا تھا، اور حقائق کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے آ کر غلط نظریات کی تردید کر دی اور حقیقت کو واضح فرما دی۔ یہ قرآن مجید کی خوبی ہے اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑی یعنی کہ نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ اہل کتاب کے درمیان، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، قرآن ان کے بارے میں صحیح فیصلہ فرما دے۔ قرآن نے آ کر صحیح حقیقت کو واضح کر دی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن کی ایک خوبی ہے کہ جس مسائل کے اندر ان کا اختلاف آ رہا ہے، قرآن نے آ کر حقیقت کو واضح فرما دیا۔ اگلی بات، یہودیوں اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف تھا، افراط و تفریط کا شکار تھے۔ یہودیوں نے ان کو ان کے رتبے سے گھٹایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے رتبے سے بڑھایا۔ بہت بڑا اختلاف تھا ان دونوں کے درمیان۔ قرآن مجید آیا اور قرآن مجید نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن واضح فرما دی۔ اب سنیے عیسائیوں کے کیا عقیدے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے 4 عقیدے عرض کروں گا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا ہے، ابنیت کا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، معبود ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ وہ تثلیث کا عقیدہ تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 اقنوم میں سے ایک اقنوم مانتے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تثلیث 3 خداؤں کے قائل تھے۔ یہ بھی عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا۔ تیسرا عقیدہ، عیسائیوں کا تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ چکے ہیں، ان کو پھانسی دے دی گئی ہے اور ان کی پھانسی کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ معاف ہو۔ پھانسی ان کو دی گئی، ہم ہیں ان کے نام لیوا، اس لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ نمبر 4،
چوتھا عقیدہ، عیسائیوں کا چوتھا عقیدہ، توجہ فرمائیں، عیسائیوں کا چوتھا عقیدہ یہ بھی تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ نازل بھی ہوں گے، یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ کتنے عقیدے میں نے عرض کیے ہیں جی عیسائیوں کے؟ 4 بنیادی عقیدے۔ اب سنیں یہودیوں کے عقیدے۔ یہودیوں کے عقائد میں سے ان کا اہم عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے تھے، ان کی ماں پر بہتان لگاتے تھے زنا کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ناجائز بچہ مانتے تھے۔ دوسرا عقیدہ، یہودیوں کا دوسرا عقیدہ یہ تھا، جب وہ یہ مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا نبی اور رسول نہیں مانتے تھے۔ تیسرا عقیدہ، یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ذلیل کیا ہے، ہم نے ان کی بڑی بےزتی کی ہے، ہم نے ان کو رسوا کیا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بے عزت ہوئے، ہم نے ان کے گلے میں کانٹوں کا ہار پہنایا، ہم نے ان کے منہ پر تھوکا، ہم نے ان کی بڑی بےزتی کی۔ یہ بھی کس کا نظریہ تھا جی؟ یہودیوں کا۔ چوتھا عقیدہ یہودیوں کا، چوتھا عقیدہ یہودیوں کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بےزتی بھی ہم نے کی، ان کی توہین بھی ہم نے کی، ہاتھوں سے ان کو مارا پیٹا ذلیل و رسوا کیا، بلکہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا کر قتل بھی کر دیا۔ یہ کس کے عقیدے ہیں جی؟ یہودیوں کے۔ یہودی یہ 4 نظریے رکھتے ہیں اور عیسائی بھی یہ 4 نظریے رکھتے ہیں۔ اب آ گیا اللہ کا قرآن، آخری کتاب قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ ان کے اختلافات میں قرآن نے کیا کرنا ہے جی؟ فیصلہ کرنا ہے، حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی۔ کیا کیا جی؟ ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی۔ سب سے پہلے دیکھیے عیسائیوں کا عقیدہ ہے الوہیت کا، ابنیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تردید فرمائی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود مانا ہے وہ کافر ہو گئے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا مانا؟ خدا کا بیٹا۔ اللہ نے تردید فرما دی کہ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ تثلیث کا، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ نے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں پر بھی کیا کیا جی؟ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے، سولی پر چڑھائے گئے۔ اللہ نے ان کی تردید فرمائی اور کیا فرمایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ یہ اللہ نے ان کے عقیدے کی کیا کر دی؟ تردید کر دی کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کفارے کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی ہے اور گناہ کس کے معاف ہو گئے ہیں؟ ہمارے۔ اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ تردید ہو گئی جی۔
بات سمجھ آ گئی؟ ذرا بولتے جائیں۔ اسی طرح یہودیوں کے عقیدے، یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت مریم پہ بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ کس طرح فرشتہ آ رہا ہے اور کس طرح حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ بیٹھی ہیں اور کس طرح وہ کہتی ہیں لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مس تک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کہانی اسی لیے بیان کی تاکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو جائے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود والی تقریر میں کہا تھا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ اگلی بات، یہودیوں نے کہا ہم نے بڑا ذلیل کیا ہے، ہم نے ان کی بڑی بےزتی کی ہے، ہم نے ان کے منہ پر تھوکا، ہم نے ان کو یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ میرا پیغمبر بڑا باعزت تھا، دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا، تم کون ہوتے ہو اس کی بےزتی کرنے والے؟ اچھا جی، یہودیوں کا اگلا عقیدہ کیا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کیا کر دیا؟ سولی پہ چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی بھی تردید فرما دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا۔ یہ سارے ان کے غلط عقیدوں کی تردید ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اب ایک عقیدہ باقی رہ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کا اور نازل ہونے کا۔ اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تردید فرماتا یا نہ فرماتا؟ ضرور فرماتا۔ باقی سارے غلط عقیدوں کی اللہ نے تردید کی ہے، لیکن اس عقیدے کی اللہ نے تردید نہیں کی، بلکہ تردید بھی نہیں کی بلکہ کیا کیا ہے؟ اس کی تائید کی ہے۔ اس کی کیا کی ہے؟ تائید۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیا خیال ہے جی؟ ثابت ہوا کہ عیسائیوں کا یہ رفع اور نزول والا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ عیسائیوں کا عقیدہ جو بات ٹھیک ہے اسے ہم نے ٹھیک کہنا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ پتہ نہیں عیسائیوں کا یہ رفع اور نزول والا عقیدہ ہے بھی صحیح یا نہیں، یا ایسے ہی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ اب بھی ہے، اور اب بھی انجیل اس بات کی گواہی دیتی ہے، چاروں انجیلیں، کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آسمانوں پہ جانے کا عقیدہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں انجیل شریف ہے، اور اس انجیل شریف انجیل یوحنا صفحہ نمبر 106 باب نمبر 20 آیت نمبر 17، یہاں اس انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح انجیل متی ہے، انجیل متی باب نمبر 26 آیت نمبر 64، یہاں بھی عیسائیوں کا عقیدہ
یہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی طرح انجیل لوکا باب نمبر 24 آیت نمبر 51، یہاں بھی یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح انجیل مرقس ہے باب 16 آیت نمبر 20، یہاں بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب میں یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، ایک جگہ سے تو پڑھ ہی دوں۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ آسمان پر اٹھایا گیا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب بھی انجیل کے اندر وہ عقیدہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نصارہ کے تمام فرقے اور چاروں انجیلیں اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ یعنی مرزا صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ چاروں انجیلوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ رفع اور نزول والا عقیدہ درست نہ ہوتا تو قرآن مجید لازماً اس کی تردید، یہ پھر میری بات سمجھیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی تردید کی ہے، لیکن اس عقیدے کی اللہ نے تردید پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس آیت میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے۔ پورے قرآن میں اس کی نفی موجود نہیں ہے۔ پوری حدیث کے ذخیرہ میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رفع اور نزول کے عقیدے کی کیا ہو جی تردید ہو، بلکہ قرآن میں اس عقیدے کی تردید ہے یا تائید ہے؟ قرآن تائید کرتا ہے کہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ چونکہ اب ہمارا یہ آج کا عنوان ہے، اس لیے اولاً سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 1 یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ میں ذرا جلدی میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ پڑھ لیں، بے شک کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ یہودیوں نے جب قتل کا منصوبہ بنایا نا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کیا کرنا ہے جی قتل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ان سے 4 وعدے فرمائے۔ کتنے وعدے فرمائے جی؟ 4 وعدے۔ پہلا وعدہ متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ متوفی کا، پورا پورا میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اور دوسرا وعدہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور تیسرا وعدہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے تجھے بچا کر رکھوں گا، ہاتھ تیرے تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیرے متبعین کو
تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک میں ان یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا اور میں تجھے آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے متوفیکا۔ کیا لفظ ہے جی؟ متوفیکا۔ اس لفظ کا معنی میں نے کیا ہے کہ میں تجھے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہاں وہ تھوڑا سا شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی متوفیکا کا معنی ہے میں تجھے موت دوں گا، یعنی حضرت عیسیٰ کی موت کا تذکرہ ہے۔ میں نے کیا معنی کیا ہے کہ میں تجھے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اصل اس لفظ کا جو معنی ہے نا، وفا سے یہ لفظ نکلا ہے، اور وفا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پورا کرنا۔ یہ بھی وعدہ وفا نہیں ہوا، وفا کی ہے، تو وفا کا یہ اس سے لفظ نکلا ہے، اور اصل جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل اپنے قبضے میں۔ اصل معنی اس کا یہ ہے، یہ تفسیر بیضاوی میں بھی لکھا ہوا ہے، باقی ساری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ باقی رہی یہ بات، توجہ فرمائے، موت اور نیند کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ استعمال نہیں ہوتا، موت کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیند کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب ساتھ کوئی قرینہ موجود ہو، ساتھ کوئی قرینہ موجود، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ رات کے وقت تمہیں توفا کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہاں کون سا معنی ہے؟ قرینہ ہے نا، رات کے وقت، یہاں نیند والا معنی ہے، یہاں نیند والا معنی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موتها قرینہ ہے، اب یتوفا کا معنی یہاں کیا ہے جی؟ موت والا۔ تو موت والا معنی بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ معنی مجازی طور پہ کیا جاتا ہے۔ پھر کرے توجہ، موت والے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن موت اور نیند کے معنی میں یہ مجازی طور پر استعمال کیا ہوتا ہے جی؟ مجازی طور پر۔ اس کا وضعی اور حقیقی معنی، وضعی اور حقیقی معنی وہ ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے، کسی نے کسی سے پیسے لینے ہو نا، وہ کہتا ہے توفیت منہ دراہمی، کہ میں نے اس سے اپنے پیسے پورے کر لیے، پورے پورے لے لیے، یعنی پورا پورا کسی چیز پہ کنٹرول اور قبضہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں توفی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ انی متوفیکا۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آپ غور فرمائیں، قرآن مجید میں حیات کا لفظ بھی آیا ہے، موت کا لفظ بھی آیا ہے، توفی کا لفظ بھی آیا ہے۔ کہیں بھی پورے قرآن میں حیات کے مقابلے میں اللہ نے توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر اس کا معنی ہوتا موت والا تو حیات کے مقابلے میں یہ لفظ آتا یا نہ آتا؟ اللہ نے نہیں استعمال کیا۔ حیات کے مقابلے میں اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ موت والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توفی کا حقیقی معنی موت والا نہیں ہے، اس کا معنی ہے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لینا۔ باقی قرینہ ہوگا تو نیند مراد لی جائے گی، قرینہ ہوگا تو موت مراد ہوگی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں ان کے پاس، اور جناب اب فرشتوں کا آنا قرینہ ہے، اب یتوفونہم کا معنی لیا جائے گا موت والا۔ یہاں قرینہ کیا ہے؟ متوفیکا ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اپنے قبضے میں لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی بات، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، متوفی کا معنی کیا ہے جی؟ یہ ہے موت دینا، یہاں تو موت کا معنی ہے، تو یہ معنی بھی ہمیں مضر
نہیں ہے، ہمیں مضر نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہے بخاری شریف میں کہ انہوں نے معنی کیا ہے متوفی کا، ممیتوں کا، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے یہ معنی کیا ہے، مرزائی آپ کو کہیں گے کہ یہ معنی حضرت ابن عباس نے کیا ہے اور یہ موجود ہے۔ یہ ہے میرے پاس تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، حضرت ابن عباس نے معنی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر متوفی کا معنی موت والا کیا جائے تو مطلب کیا ہے، اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اس میں کیا ہے، تقدیم و تاخیر ہے، یعنی توفی بعد میں ہوگی اور اللہ اب تجھے اٹھا رہا ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ تفسیر ابن عباس ہے، صفحہ نمبر 39 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی، تقدیم و تاخیر ہے۔ تو تقدیم و تاخیر اگر مانی جائے تو پھر جناب کیا مطلب ہم کریں گے؟ اب مطلب سمجھیں، اس لحاظ سے معنی کیا بنے گا، متوفی کا، اے ممیتوں کا، اے ممیتوں کا، عند قضاء اجل کا، اے عیسیٰ تجھے میں مارنے والا ہوں جب تیری موت کا ٹائم آئے گا، وَرَافِعُكَ الْآنَ، اور اب میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں۔ یعنی اگر مارنے والا معنی کیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ مر چکے ہیں، مطلب ہے کہ جب تیری موت آئے گی نا، یہ تجھے نہیں مار سکتے، تجھے میں خود موت دوں گا، مطلب یہ ہے۔ تو اس میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی اب میں تجھے اٹھانے والا ہوں، اور جب تیری موت کا ٹائم، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہی تو ہم نے بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی لیکن ابھی تک آئی، مسئلہ یہ ہے ابھی تک آئی نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں اور آپ کی یہ دنیا والی زندگی ابھی تک مستمر ہے اور جاری ہے، طبعی موت ابھی تک ان پر نہیں آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نیچے پھر ان پہ موت آئے گی یا نہ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متوفی کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ یہ یہودی جو کہتے ہیں نا ہم نے مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، یہ تجھے نہیں مار سکتے، میں خود موت دوں گا، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی جی، کچھ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال یہ آپ کے چونکہ تھوڑا ذہن سے نا لیول سے ذرا اونچی بات ہے، بہرحال بات بندے بھی سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نساء کے اندر یہودیوں کو لعنتی قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے جی؟ یہودیوں کو لعنتی، اور ان کے لعنتی ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہے کہ انہیں میں نے لعنتی کیوں قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ پیچھے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی، اس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی۔ ایک اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہودیوں کے یہ بات کہنے کی وجہ سے بھی ان پر لعنت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَوْلِهِمْ، اگر انہاں حضرت عیسیٰ نو مار دیتا ہو گیا تے قتل کر دیتا ہو گیا تے اللہ تعالیٰ ان جا کھڑائی نا وَبِقَتْلِهِمْ، کہ انہاں بڑا ظلم گتیا، حضرت عیسیٰ نو انہاں قتل کر دیتا، بڑے بے ایمان ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، نہ وَبِقَوْلِهِمْ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کیا کر دیا ہے جی؟ قتل کر دیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی وجہ سے ان پہ اللہ نے کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ
وما قتلوہ اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ولیکن شبہ لہم لیکن معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ لفظ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شبہ لہم کا معنی ہے معاملہ ان پہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا، انہیں سمجھ نہ آ سکی، ایسی اللہ نے صورتحال بنا دی۔ ولیکن شبہ لہم ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، باقی عیسائی بھی ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اس آیت سے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ پھر وہ کدھر گئے؟ بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بالکل بات واضح۔ اب آپ کہیں گے کہ ولیکن شبہ لہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ کچھ صدیاں قبل، تقریباً 16ویں صدی میں ایک انجیل دریافت ہوئی ہے، انجیل برناباس، انجیل برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ انجیل لکھی، ان کے حالات لکھے، اور عیسائیوں نے اس انجیل کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کے اندر توحید کے مضامین تھے، اس کے اندر سچائیاں تھی بہت ساری۔ انہوں نے اس کو جناب قبول نہ کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیوں نے اس انجیل کی مخالفت کی۔ بہرحال یہ شائع اتنی زیادہ نہ ہو سکی۔ 4 انجیلیں جو ہے نا عیسائیوں کی، متی، لوکا، یوحنا اور مرقس، یہ مشہور ہو گئی اور یہ ختم ہو گئی، گم ہو گئی۔ اللہ کی قدرت ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں اطالوی زبان میں لکھا ہوا ایک نسخہ کسی پوپ کی پرانی لائبریری میں سینکڑوں سال پرانا وہ مل گیا۔ کون سا نسخہ مل گیا جی؟ انجیل برناباس کا۔ اور جب یہ برناباس کا نسخہ ملا تو اس کو جب علماء کرام نے پڑھا تو اس کے اندر تو توحید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم ہے۔ تو اس برناباس انجیل کو ہم مسلمانوں نے قبول کیا کہ اس کے اندر بڑی سچی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن عیسائی بیچارے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے برناباس آ گیا۔ اب یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ برناباس عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، ان کا حواری تھا، اور اس نے یہ انجیل جمع کی ہے۔ اب ولیکن شبہ لہم کی تفسیر بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ سے بیان کی جائے، انجیل برناباس صفحہ نمبر ہے 423، یہاں اس نے برناباس نے یہ بیان کیا ہے کہ پھر کیا ہوا جی۔ اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک منافق تھا۔ شاگردوں میں کئی منافق بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دعا فرمائیں اللہ منافقوں سے بچائے۔ منافق تھا، یہودا اس کا نام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جاسوسی کیا کرتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، چھپ گئے، اپنے حواریوں کے ساتھ کسی باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں اس کو پتا تھا یہ یہودا گیا اور اس نے جا کر ان پولیس والوں کو اور ان ساروں کو بتایا کہ جی میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پکڑواتا ہوں۔ یہ کیا ہے جی؟ پکڑوانے کے لیے گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جناب فلاں باغ میں آپ آئیں اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسیح موجود ہے، اب میں آپ کو پکڑواتا ہوں۔ اب وہ لوگ تو پولیس والے تھے یہودیوں کے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ اس نے کہا جی میں جاؤں گا، پہلے میں اندر داخل ہوں گا اور جس آدمی کو میں کہوں گا نا اے میرے استاد، اے میرے استاد، تم سمجھ لینا وہی عیسیٰ ہے۔
بس تم پکڑ لینا، بس میری چھٹی اور تم پکڑ لینا۔ بہرحال یہ گیا اس باغیچے میں اور جناب دیوار کو پھلانگا، جب اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کیا۔ معجزے تو بڑے ظاہر ہوئے، معجزہ وہاں یہ ظاہر ہوا کہ اس کی شکل کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل پہ چینج کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ 4 فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب وہ تو اٹھ گئے، رات کا ٹائم تھا، جب یہ سامنے آیا باقی حواری جاگے تو انہوں نے کہا اے استاد، یہ شکل تو اس کی ملتی تھی نا حضرت عیسیٰ سے، انہوں نے کہا اے استاد، ادھر جناب پولیس والے آ گئے، انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، مارا، جو کچھ کرنا تھا کیا، آخر کار اس کو پھانسی بھی، یہ کہتا رہا کہ میں نہیں ہوں، انہوں نے کہا میں پہچان لیا، بس تو ہی ہے، کہتا ہے تو یہ ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر کیا کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا، شک میں پڑ گیا۔ اور برنباس انجیل کے صفحہ نمبر 423 پر ہے، پس یہودا، اس کی آیت نمبر 3 ہے، فصل نمبر ہے 216، پس یہودا بولی اور چہرے میں، یعنی اس کی بولی بھی وہ بھی بدل گئی، چہرے میں چہرہ بھی بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یسوع ہے۔ اس کی شکل کیا ہو گئی جی، چینج ہو گئی۔ اب قرآن مجید کی آیت سمجھنے میں ذرا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، کیا ہوا جی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ، ان پر معاملہ کیا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ جو منافق تھا اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ آگے جی آیت نمبر 3، آیت نمبر بولتے جائے، آیت نمبر 3، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پیش گوئی فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یعنی آئندہ زمانے میں جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ سارے یہودی اور سارے عیسائی آئندہ زمانے میں، یہ مطلب نہیں کہ لا چکے ہیں نا، لَيُؤْمِنُنَّ، یہ استقبال کا صیغہ ہے، لَيُؤْمِنُنَّ، وہ ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے عیسیٰ کی موت سے پہلے، سارے کے سارے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں، ابھی انہوں نے آنا ہے، اور آنے کے بعد سارے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سارے ان کی موت سے پہلے پہلے ایمان لائیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی نا حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مریم میری بندی، تیرا بیٹا ہونے والا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ شان ہوگی، یہ شان ہوگی۔ وہاں اللہ ایک چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ مریم تیرا بیٹا ایسا ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ تیرا بیٹا پنگوڑے میں بھی باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا، پنگوڑے میں بھی باتیں کرے گا، بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ یہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام پر احسان دھرا کہ میں تجھے ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہوں۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو بھی سامنے کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنے لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنے احسانات جتلائیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ آپ تھک جاتے ہیں اس لیے میں آپ کو بلواتا ہوں۔ اپنے احسانات
جتلائیں گے کہ اے عیسیٰ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے روح القدس کے ذریعے تیری تائید کی تھی، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، اے عیسیٰ تو نے ماں کے پگھوڑے میں بھی بات کی تھی اور بڑھاپے میں بھی بات کی تھی۔ تو کیا خیال ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ماں کی گود میں کلام کرتے ہیں یہ خرق عادت ہے یا عادت کے مطابق ہے؟ یہ خرق عادت ہے، قانون کے خلاف ہے۔ تو بڑھاپے میں جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احسان جتلا رہا ہے کہ بڑھاپے میں بھی تو کلام ہو، بڑھاپے میں تو سارے کلام کرتے ہیں، میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ کمال والی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، ابھی ان پر بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کی گود میں بھی تو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ ثابت کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، پھر ان پہ بڑھاپا آنا ہے، اور پھر انہوں نے لوگوں سے کلام بھی کرنی ہے، اور یہ کلام کیا ہوگی؟ خرق عادت، عادت کے خلاف ہوگی، خرق عادت ہوگی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ تو بات تب بھی ثابت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور آنے کے بعد پھر کلام کریں گے تو پھر کہولت کا زمانہ ان پر آئے گا۔ ابھی تک ان پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا، وہ آئے گا۔ وہ کب آئے گا؟ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ آیت نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری بندی تیرا بیٹا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ایک اللہ نے اور چیز بیان فرمائی ہے، تیرا بیٹا ایسا ہوگا مریم، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تیرے بیٹے کو میں انجیل بھی سکھاؤں گا، تورات بھی سکھاؤں گا، اور الکتاب اور الحکمت بھی۔ یہ الکتاب اور الحکمت کیا چیز ہے؟ تورات اور انجیل تو انہوں نے سیکھ لی، وہ تو لفظ ہے واضح کہ تورات کا علم بھی دوں گا، انجیل کا علم بھی دوں گا، اور الکتاب اور الحکمت کا علم بھی دوں گا۔ اور آپ قرآن مجید سے دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں الکتاب قرآن مجید پر لفظ بولا گیا ہے اور الحکمت نبی پاک کی سنت پہ لفظ بولا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے مریم تیرے بیٹے کو میں قرآن کا علم بھی دوں گا اور سنت محمد الرسول اللہ کا علم بھی۔ تو کیا خیال ہے، آمنہ نے تاں علم ملنا یا جناب پہلے ہی مل گیا؟ ابھی آئیں گے، ابھی اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، جیسے وہاں فرمایا نا قیامت والے دن، یہاں بھی فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، میرے عیسیٰ پیغمبر وہ میرا احسان یاد کرو جب میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا تھا، حکمت کا علم دیا تھا، تورات اور انجیل کا بھی علم دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور الحکمہ یعنی قرآن مجید کا علم دیا۔ تو قرآن مجید حضرت عیسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے یا پہلے نازل ہوا ہے؟ قرآن تو بعد میں نازل ہو رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور انہوں نے اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے معجزتاً انہوں نے ایسے قرآن سیکھنا نہیں ہے کہ کسی مولوی سے کہے جی مجھے قرآن سکھاؤ، نہیں، معجزتاً اللہ نے ان کو قرآن کا علم بھی دینا ہے اور سنت نبوی کا علم بھی دینا ہے۔ اگر انہوں نے آنا نہیں ہے تو یہ علم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر انہوں نے آنا نہیں ہے تو قرآن کا علم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ثابت کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انہیں قرآن کا علم بھی دے دے گا اور حدیث کا علم بھی دے دے گا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ جب انہوں نے آنا ہے تو ابھی تک کیا ہیں جی؟ آسمانوں پر زندہ موجود ہے۔ آیت نمبر 6، یہ قرآن مجید کی سورت زخرف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ قیامت کی ایک علامت ہے. قیامت کی کیا ہے جی؟ ایک علامت ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانی کیا مطلب ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب قیامت کے قریب آئیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ہی سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آئی کیا ہے، اب قیامت نزدیک آ گئی ہے، بالکل نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ کیا ہے جی؟ قیامت کی نشانی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے. بات سمجھ آئی جی؟ قیامت کی نشانی کا کیا مطلب ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی بہت سارے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تو وہاں ایک بات چل نکلی کہ ان انبیاء سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جی قیامت کا کوئی آپ کو اللہ نے بتایا ہے کہ کب آئے گی؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے ہمیں کوئی نہیں بتایا، ہمیں کوئی نہیں بتایا، کسی اور سے پوچھو، شاید موسیٰ علیہ السلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بھائی آپ کو اللہ نے کوئی قیامت کا بتایا ہے کہ کب آئے گی؟ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے اللہ نے نہیں بتایا. حضرت عیسیٰ سے پوچھو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں جی اللہ نے آپ کو قیامت کا کوئی ٹائم بتایا ہے؟ اب سنیں، یہ ہے مسند امام احمد ابن حنبل، یہ جناب صفحہ نمبر ہے اس کا 268، مسند امام احمد ابن حنبل. اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب آپ نے پوچھا نا جی آپ کو قیامت کا کوئی پتہ ہے کب آئے گی، کوئی اللہ نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے قیامت کا علم تو کوئی نہیں بتایا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجے گا. بات ثابت ہو گئی. مجھے اللہ نے قد عہد الی فیما دون واجباتھا کہ قیامت سے پہلے اللہ نے مجھے بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں جاؤں گا قیامت سے پہلے. آگے انہوں نے بڑی لمبی بات کی، میں دجال کو بھی قتل کروں گا، لیکن قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم مجھے اللہ نے نہیں بتایا. یہ وعدہ ہوا ہے کہ قیامت کے قریب تجھے. تو کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہوئے یا نہ ہوئے جی؟ ہوئے. درود پاک پڑھ لیں، تھکنا نہیں ہے. اب احادیث مبارکہ شروع کر رہے ہیں. احادیث مبارکہ بخاری شریف، یہ بخاری شریف سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 581. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب سنیں حدیث، والذی نفسی بیدہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے اندر ابن مریم ضرور نازل ہوں گے. حَكَمًا عَدْلًا، حکم بن کر اور عادل بن کر آئیں گے. فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے. صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. یقتل الخنزیر، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا. وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے. وَيَفِيضَ الْمَالُ، مال عام ہو جائے گا اس وقت. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی آدمی بھی وہ مال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آگے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
کہ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے. نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مزید بات سمجھنی ہے نا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ تو ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت بھی ملا لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائے گا. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ جب آنا ہے ثابت ہو گیا تو اوپر جانا تو خود بخود ثابت ہو گیا اور ان کی حیات اور زندگی بھی ثابت ہو گئی. دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. مسلم شریف صفحہ نمبر ہے 1271. بڑی لمبی حدیث ہے. میں اس کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم کہ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے. شرقی یا دمشق جو دمشق کے مشرق کی طرف ہے. بین محرودتین ان کے اوپر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح دمشق کے مشرقی کنارے میں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ کہاں سے میں نے بات کی ہے جی؟ مسلم شریف صفحہ نمبر ہے 1271. بڑی لمبی حدیث ہے. میں نے درمیان سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ آنا ہے. اسی طرح حدیث نمبر 3 حدیثیں گنتے جائیں. کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ باقی کتابوں کو استعمال نہ کروں آج بخاری اور مسلم کے درمیان ہی رہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. بخاری شریف صفحہ نمبر 581 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم او لوگو اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی تمہارا کیا مقام ہوگا اذ نازل ابن مریم فیکم کہ جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوگا وامامکم منکم اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ بھی نازل ہو چکے ہوں گے لیکن نماز پڑھانے والا امام کون سا ہوگا جی؟ تم ہی میں سے ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صفحہ نمبر ہے 581. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آگے جناب پھر آ گئی مسلم شریف کی حدیث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. مسلم شریف صفحہ نمبر 78 ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فینزل عیسیٰ ابن مریم پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. فیقول امیرہم اور مسلمانوں کا امیر ان کو کہے گا تعال صلی لنا کہ حضرت آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے اور جب یہ آ جائیں گے تو مہدی امام صاحب کیا فرمائیں گے کہ حضرت آئیں تعال صلی لنا آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لا بھائی میں نماز نہیں پڑھاتا. ان بعضکم علی بعض امراء تم میں سے بعض تمہارے اپنے آدمی تمہارے اوپر امیر اور امام ہیں. تکرمت اللہ ہذہ الامہ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے کہ آج میں اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آنا ان کا ثابت ہو گیا. اسی طرح حدیث نمبر 5 ہے. حدیث نمبر 5 یہ در منصور کتاب ہے تفسیر کی اور اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 214. یہاں حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی
تابعی ہیں یہ, اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مرسل روایت بیان کی ہے. یہ روایت مرسل ہے, لمبی بات ہے, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, بہرحال ان کا فرمان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیل یہود, یہودیوں سے. کیا فرمایا جی؟ یہودیوں سے. حضور نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ان عیسیٰ لم یمت, ان عیسیٰ لم یمت, کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک مرے نہیں ہیں. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تمہارے پاس پھر آئیں گے. اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. اور لطف کی بات یہ ہے, ذرا توجہ فرمائیں, لطف کی بات یہ ہے کہ جب تک, میری طرف توجہ فرمائیں, جب تک مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نہیں نہ کیا تھا مسیح موعود ہونے کا, اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس بات کو مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. حالانکہ وہ کہتا تھا میں ملہم من اللہ ہوں, 12 سال اس کو گزر گئے, وہ کہتا تھا میرے اوپر الہام ہوتا ہے, لیکن عقیدہ کیا رکھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. اس کی کتاب دیکھیے ازالہ اوہام, براہین احمدیہ جلد 4, آئینہ کمالات, شہادت القرآن, ان کتابوں کے اندر مرزا صاحب مانتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے. لیکن جب اس کا اپنا پروگرام بن گیا نا کہ مسیح بننے کا, پھر اس نے کیا شروع کر دیا؟ انکار. پھر اس نے کہا یہ تو بڑا شرک ہے, یہ تو بڑا کفر ہے. بہرحال پھر اس نے انکار کیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پہلے مانتا رہا تھا. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. بعد میں اس نے کہا جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا نا یہ تو بہت بڑا شرک ہے. تو ایمانداری سے بتائیے, وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے, کیا نبی شرک کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ شرک کرتا رہا, وہ تو مشرک ہوا جناب. اور نبی کبھی شرک کر سکتا نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے, نبی تو معصوم ہوتا ہے. بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں, میں ان باتوں میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب ایک سوال پیدا ہوا, سوال, توجہ ہے, سوال سمجھے. سوال یہ ہے کہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. کیا ہے جی؟ بنیادی عقیدہ. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہی مفہوم ہے نا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, آپ نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ادھر تو آپ جناب کہتے ہیں لا نبی بعدی, اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تشریف لائیں گے. یہ تو تمہارا ختم نبوت کا عقیدہ سارا ختم ہو گیا جی. سوال سمجھ آیا جی؟ سوال یہ ہے کہ جب ختم نبوت ادھر کہتے ہو حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا, اور ادھر کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ادھر کہتے ہو لا نبی بعدی, اور ادھر کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, تمہارا ختم نبوت والا عقیدہ تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جواب, اب اس کا ہم نے کیا دینا ہے جی؟ جواب دینا ہے, گھبرانا نہیں ہے. جواب, نبی نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نئے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے عہدے پر فائز نہیں کرے. نبی نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ نئے شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت کا عہدہ, حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں, تو وہ پہلے کے نبی اگر آ جائیں تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہ یہ تو ایک آئیں گے, نہ مثال کی بات ہے 2-4 پیغمبر پہلے والے آ جائیں تو حضور کی ختم نبوت خطرے میں پڑ جائے گی. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ نے میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا, اس کے بعد اللہ نبوت کا یہ تاج کسی اور کے سر پر پہلے جن کو دے چکا ہے دے چکا ہے. وہ اگر آتے پھرے تو ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات, توجہ فرمائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے, جب دنیا میں آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. ہوں گے نبی, توجہ کریں میری بات, ہوں گے نبی لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے,
وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کس حیثیت سے آئیں گے جی؟ امتی کی حیثیت سے، اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کون سی نماز پڑھیں گے؟ عیسائیوں والی یا مسلمانوں والی؟ یہ ہمارے والی نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پر عمل کریں گے۔ کس پر عمل کریں گے؟ انجیل پر یا قرآن پر؟ قرآن پر عمل کریں گے۔ حدیث پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی بات، کلمہ اپنا نہیں پڑھائیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ آپ کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے نبی۔ یہ نہیں کہنا کہ نبی نہیں ہوں گے، اللہ نے نبوت کا عہدہ لے لیا، نہ لیا نہیں ہے، وہ بالقوت اندر سے بالکل نبی ہے، لیکن نبی کی حیثیت سے جیسے سرگودا کا ڈی سی خوشاب میں آ جائے۔ سرگودا کا ڈی سی، اب تو وہ ڈی سی بیچارے بھی وہ ہو رہے ہیں، اپنا بے اختیار ہو رہے ہیں، وہ خوشاب میں آ جائے، سرگودا کا ڈی سی خوشاب میں آ جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ خوشاب میں آیا ہے، کام آیا ہے، فوتگی پہ آیا ہے، شادی پہ آیا ہے، وہ ڈی سی کی حیثیت سے یہاں آ رہا ہے؟ وہ ڈی سی ہے لیکن اپنے علاقے کا ہے، جب یہاں آیا ہے تو ڈی سی کی حیثیت سے نہیں آ رہا، اس کا حکم نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اپنے دور کے نبی ہیں، جب دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے۔ لہذا تمہارا یہ اعتراض کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ آگے بات سنیں، آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، یہ ہمیں باتیں معلوم ہونا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت دجال وغیرہ یہ نکل چکا ہوگا، دجال نکل چکا ہوگا، اور دجال کی وجہ سے مسلمان سخت پریشان ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے لشکر کی معاونت کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ امام مہدی بھی اس وقت موجود، انہوں نے تو کہا ہے نا کہ آئیں جی نماز پڑھائیں، انہوں نے تو نماز پڑھائی ہے، تو ان کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لڑائی میں شرکت، جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاد کریں گے، اور پھر دجال کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرتے کرتے باب لد کے مقام پر، لد کون سا مقام ہے جی؟ یہ اسرائیل میں آپ جائیں وہاں ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا لد دا میں نا لدھیانہ، حالانکہ لد ادھر ہے جناب والا۔ وہ باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر، یہ بات سمجھ آ گئی؟ دجال قتل ہو جائے گا، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب مسلمان چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے، یہودیوں کا قتل عام عام ہوگا، اور کسی یہودی کو کوئی جگہ بھی چھپنے کے لیے نہیں ملے گی، یہودی بھاگے گا ادھر ادھر، کوئی بھی اس کو نہیں چھپائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ یہودی جہاں بھی چھپے گا نا، جس چیز کے پیچھے بھی، وہ چیز بول کر کہے گی کہ اے مسلمان ادھر یہودی چھپا ہوا ہے، ادھر آ جا، مسلمان پہنچ جائے گا، یہودی کو مارے گا، سوائے ایک درخت کے، سوائے ایک غرقت، اس درخت کا نام ہے غرقت، جھاڑی نما ایک درخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غرقت درخت ہے نا، یہ غداری کرے گا، اس کے پیچھے اگر یہودی چھپ جائے گا تو یہ بول کر یعنی یہودیاں دا حمایتی درخت ہوا ہے نا، مثال کے طور پر یہودیوں نے، اب آپ جائیں اسرائیل میں، اس علاقے میں یہودیوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت کاشت کر لی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ سچی، وہ درخت کاشت کر رہے ہیں باقاعدہ جناب، غرقت کے درخت، کہ یہ کاشت کرو، ان کی وجہ سے ہم بچیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ یعنی ایسا نظام ہوگا کہ ان یہودیوں کا قتل عام ہوگا، بالآخر یہودی مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے جی؟ شکست کھا جائیں گے۔ باقی جو یہودی رہ جائیں گے نا، شکست کھا گئے، مارے گئے کثیر تعداد میں، باقی جو رہ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔
سبحان اللہ. وہ جو وعدہ تھا نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے. اب سارے ان پر ایمان لے آئیں. اب حکومت کس کی ہوگی جی؟ مسلمانوں کی. کس کی حکومت ہوگی؟ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور باقی سارے دین ختم ہو جائیں گے. یہودیت بھی ختم، عیسائیت بھی ختم، صرف مسلمانوں کی حکومت اور اسلام باقی رہ جائے گا. اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دینوں پہ دین اسلام اس زمانے میں غالب آ جائے گا. غالب اب بھی ہے لیکن اب ہے دلائل کی وجہ سے غالب، دلائل کی قوت سے. اس وقت تلوار کی قوت سے غالب آ جائے، سمجھے نا. اب بھی غالب ہے اسلام لیکن اب دلائل کی بیس پر غالب ہے. لیکن اس وقت تلوار کی بیس پہ اسلام غالب آ جائے گا اور جناب والا امن ہی امن ہوگا. اس زمانے میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکتیں ہوں گی. جہاد ختم ہو جائے گا. پہلے جہاد کریں گے جب کافر ہی کوئی نہیں رہا تو جہاد کرنے کی کوئی ضرورت ہے جی؟ جہاد ختم ہو جائے گا. جزیہ اور خراج نہ لیا جائے گا. مال اتنا عام ہو جائے گا جب کافر رہا ہی کوئی نہیں تو جزیہ اور خراج کہاں سے؟ جزیہ اور خراج نہیں لیا جائے گا. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پیسہ اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لوگ نیک اور صالح ہو جائیں گے. یہ حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوں. بہرحال کچھ عرصہ گزرے گا، توجہ فرمائیں، کچھ عرصہ گزرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں امام مہدی 49 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے. امام مہدی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 49 سال کی عمر میں کیا ہو جائیں گے؟ فوت ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے. اب جناب والا اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اسی زمانے میں قرآن مجید کی ایک اور پیش گوئی پوری ہوگی. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور یہ بہت بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑا فساد کریں گے، بہت مسئلہ بن جائے گا مسلمانوں کے لیے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی کے لیے بد دعا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی ساری قوم کو کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا. اور بالآخر جناب یاجوج ماجوج مرے پڑے ہیں اور زمین کے اندر گندگی بدبو پھیل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تو ساری گندگی پھیل گئی. تو اللہ تبارک و تعالی پرندے بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندے، اور وہ آ کر ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج روحا میں جائیں گے اور وہاں سے حج یا عمرہ بھی کریں گے. حج یا عمرہ بھی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات. عیسیٰ علیہ السلام نزول کے 21 سال بعد، نازل ہونے کے 21 سال بعد، یعنی 33 سال دیان تے اتاں گئے. 21 سال جمع کرو کتنے ہو گئے؟ 54 سال. انہیں نا 54 سال کی عمر میں قبیلہ جذام میں شادی بھی کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قبیلے میں، جذام کے قبیلے میں شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. اچھا جناب، شادی کے 19 سال بعد، توجہ فرمائیں، شادی کے 19 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے. شادی کے بعد کتنا زندہ رہیں گے؟ 19 سال تک. بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 73 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے. اب وہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی کہ نہ آ گئی جی؟ موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اب 73 سال کی عمر میں تقریباً بعض روایات میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، بہرحال 73 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے. مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کا جنازہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ آپ کی قبر بنا کر آپ کو دفن کر دیں. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی ڈیتھ کے بعد، وفات کے بعد
ان کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ہوگا مقعد، کیا ہوگا جی؟ مقعد، وہ آپ کا خلیفہ بنے گا۔ وہ تو فوت ہو گئے، اب ان کا کیا بن گیا جی؟ خلیفہ۔ وہ مقعد جو ہے نا وہ کرے گا کچھ عرصہ، وہ نظام چلائے گا، پھر اس کے بعد وہ مقعد بھی فوت ہو جائے گا۔ جب وہ مقعد فوت ہو جائے گا اس کے بعد قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ ایک نشانی دوسری نشانی، بہرحال نشانیاں شروع ہونے کے دوران اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ہوا بھیجے گا، خوشگوار ہوا، کہ اس ہوا کے ذریعے سارے مومنوں کی روحیں قبض کر لی جائیں۔ مومن سارے کیا ہو جائیں گے؟ فوت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے مومنوں کو ختم کر دے گا۔ اب جناب معاشرے کے اندر پھر آہستہ آہستہ برے آدمی پیدا ہونے شروع ہو گئے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ وفات دے دے گا، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیاں دخان یعنی دھواں، طلوع من المغرب، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، دعوت الارض کا نکلنا، اس قسم کی نشانیاں یہ آنا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر اس زمین پر بدترین لوگ باقی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس ہوا کے ذریعے فوت ہو گئے، پیچھے کون رہ گئے جی؟ بدترین گندے قسم کے لوگ، اور انہی گندے اور بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، کہ قیامت قائم ہوگی ان گندے لوگوں پہ، برے لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، آخرکار پھر قیامت قائم ہوگی۔ ہاں جی جاگ رہے ہیں؟ آخری بات ہے، کہو تو کر لوں۔ ہاں جی اب بات سمجھیں، چونکہ اس معاملے میں ہمارا وہ مسئلہ چلتا ہے احمدیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں کہ مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، تو ان ساری حدیثوں کے بارے میں مرزا کیا کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں مسیح ہوں، اپنے آپ کو مسیح ٹھہراتا ہے، لیکن کیا خیال ہے نبی پاک نے انجھے تکا لا چھوڑیا اب مسیح آسی، یا آپ نے کوئی نشانیاں بھی دسی ہیں؟ نشانیاں دسی ہیں، اب ہم نشانیاں دیکھیں گے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ وہ کہے جی میں مسیح ہوں، ورنہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، ہم وہ نشانیاں دیکھیں گے۔ لیکن پہلی ایک بات اور نوٹ کر لیں، اور بات توجہ کریں، مسیح علیہ السلام اور مہدی یہ دونوں الگ الگ دو آدمی ہیں۔ یہ کیا ہیں جی؟ دونوں الگ الگ دو بندے ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں۔ مرزا صاحب کی ٹیکنیکلی غلطی یہ ہے کہ مرزا نے کہا مسیح بھی میں ہوں، مہدی بھی، یہ اس کی ٹیکنیکل غلطی ہے۔ مسیح بھی بن گیا، مہدی بھی، حالانکہ مسیح الگ بندہ ہے اور مہدی الگ بندہ ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی کہیے یا کیا کہیے، اس نے کہا مسیح بھی میں ہوں، مسیح موعود یعنی اس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور مہدی بھی میں ہوں۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں حضرت مسیح کی، بیان فرمائی ہیں کہ نہیں فرمائی؟ وہ مرزا پر پوری ہوتی ہیں یا کوئی اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ پتہ کرنا چاہیے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ، تمہارے اوپر کون نازل ہوگا؟ مریم کا بیٹا۔ کون نازل ہوگا؟ مریم کا بیٹا۔ کہ مرزا صاحب مریم کا بیٹا ہے؟ مرزا صاحب ہے چراغ بی بی کا بیٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مریم دے پتر آونا، یہ کیڑا آ گیا جی؟ چراغ بی بی دا پتر آ گیا۔ کیا نشانی ملی کہ کوئی نہ ملی؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے، بالکل نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کیا مرزا صاحب بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ مرزا صاحب کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ مسیح ابن مریم کا باپ کوئی نہیں جس نے آنا ہے، اور یہ جو آ گیا یہ کہتا ہے اس کا باپ کون ہے جی؟ غلام مرتضیٰ۔ اچھا جی حضرت مسیح علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟
دمشق میں. کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق میں. اور مرزا صاحب کہاں آ گئے؟ قادیان میں. پاکستان میں نہیں، قادیان میں. ہاں جی، گرداسپور کا ضلع ہے اور اس ضلع میں یہ قادیان ایک بستی ہے، وہاں یہ آئے. تو آنا کہاں تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ دمشق میں. اور مرزا صاحب کہاں آ گئے جی؟ قادیان میں. اچھا جی، اگلی بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے. سفید مینارے کے پاس یا اس کے اوپر نازل ہوں گے. کہاں نازل ہوں گے جی؟ سفید مینارے پر. اور مرزا صاحب بغیر مینارے کے ہی آ گئے، بغیر مینارے کے. 1903 میں لوگوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ مرزا صاحب وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم مسیح وہاں نازل ہوں گے، اور آپ تو بغیر مینارے کے ہی آ گئے. مرزا صاحب نے کہا چندہ کرو، ابھی مینارہ بنا لیتے. اب اس وقت انہوں نے مینارہ بنانا، 1903 میں مینارہ بننا شروع ہوا. مرزا کی زندگی میں مینارہ مکمل گوادیان ہندو انہاں چا جناب کیس کیتا بے ساڑی بے پردگی ہوتی، وہ مینارہ رک گیا. اور رکیا مرزا صاحب فوت ہو گئے، مینارہ پورا ہی نہیں ہویا. اور وہ انہاں دے جناب وفات تو بعد بن کے پورا ہویا. کیا یہ نشانی پوری ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ کوئی نہ ہوئی. اچھا جناب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے محرودتین، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 2 زرد چادریں ہوں گی. کون سی چادریں جی؟ زرد رنگ کی چادر اوپر بھی لی ہوئی ہوگی، یا جیسے ہم احرام میں لیتے ہیں نیچے بھی کون سی باندھی ہوگی؟ زرد رنگ کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی پاک نے یہ نشانی بیان فرمائی. مرزا صاحب سے پوچھا گیا جی وہ تہاڈیاں زرد چادریں کیڑیاں؟ تسی جی آ گئے ہو، حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ زرد چادریں ہوں گی. اس نے کہا میری زرد چادریں، تسی سمجھے نہ ہو زرد چادر دا مطلب. میری زرد چادر ہکے کہ میں تلو بیماری ہے سلسل بول دی، پیشاب بڑا آندا ہے، کوئی ذیابیطس کا مریض آئی، شوگر دا، اور پیشاب بڑا اس میں آندا ہے. 100 باری دن میں پیشاب کرتا ہے، 100 بار. تو اس آکھیا جی ایک نشانی تو میری چادر اے وے تلو پیشاب آ گئی، اور دوجی میری چادر کیڑی اتلے پاسے او اے میں میراکی دا مریض ہوں، لہذا اس تو مراد کے وے چادراں تو اے چادرہ مراد. یعنی اس طرح اوٹ پٹانگ وہ کرتا رہا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فج روحا میں جا کر کیا کریں گے جی؟ حج کریں گے. کیا کریں گے؟ حج کریں گے. اور مرزا صاحب کو حج کرنا یا عمرہ کرنا نصیب بھی نہیں ہوا. حضرت مسیح علیہ السلام جہاد کریں گے، حضرت مسیح جہاد کریں گے. کہ مرزا صاحب نے آ کر جہاد کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا. چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال. اور جناب اس قسم کے شعر کہے مرزا صاحب نے جہاد کوئی نہیں کیتا، کہ کیتا سر کوئی نہیں کیتا، اس نے حرام قرار دے دیا. اچھا جی، حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، نشانی ہے یا نہیں ہے؟ مرزا صاحب نے کین قتل کیتا؟ کسی نے بھی نہیں قتل کیتا. تو یہ بھی نشانی پوری نہ ہوئی. حضرت مسیح علیہ السلام حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. کہاں دفن ہوں گے جی؟ حضور کے روضے میں مدینہ منورہ میں. اور مرزا صاحب کہاں دفن ہے جی؟ قادیان میں. مرزا صاحب کہاں دفن ہے؟ قادیان میں. نشانی سمجھ لیں پھر پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم نے تو پورا چیک کرنا ہے جناب. اچھا جی، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفے کا نام کیا بتایا ہے میں نے ابھی آپ کو؟ مقعد. کیا بتایا ہے؟ ان کے خلیفے کا نام کیا ہوگا؟ مقعد. اور مرزا صاحب کے خلیفے کا نام ہے حکیم نور الدین بیرے والا. یہ حکیم نور الدین بیرے والا یہ ان کا خلیفہ تھا. ایمانداری سے بتائیے یہ مرزا وہ مسیح بن سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہو گیا، توجہ فرمائے، ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. اور خود جو اس نے کہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یہ بھی اس نے دعویٰ کیا کیا ہے جی؟ جھوٹا کیا ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی طبعی موت طاری نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں پر زندہ ہیں.
وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہوگی، ابھی تک ان پر وفات نہیں آئی، لہذا حیات مسیح ثابت ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔